السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے کئی بھائیوں نے صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ پوچھا ہے۔ کئی بھائیوں کے فون اور میسیجز آئے کہ حضرت اس کے بارے میں اس کا طریقہ بتا دیں۔ تو حضرات، میں مختصر سے وقت میں آپ کو زیادہ لمبا چوڑا طول طویل نہ دے کر کے میں بالکل صحیح طریقہ اور بہت آسان لفظوں میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس نماز کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس کے بارے میں ہے کہ اس کو روزانہ پڑھ لیں، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر مہینے میں نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار اس کو ضرور پڑھ لیں۔ اس کی بہت افضلیت ہے اس نماز کی، لیکن نفل ہے یہ نماز۔ اگر کوئی خاص کام آپ کا رکا پڑا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرات، یہ کس وقت پڑھی جائے؟ تو ویسے تو اس کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، ان ٹائم کو چھوڑ کر کے جس ٹائم میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، جو نماز کا وقت نہیں، جیسے زوال کا وقت ہو گیا یا عصر کے بعد کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، یا فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو گیا، سورج نکلنے سے پہلے، تو یہ نماز کا وقت نہیں، نفل نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ان وقتوں کو چھوڑ کر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ظہر کی نماز سے پہلے اور زوال کے بعد، جو زوال ہوتا ہے نا، زوال کے بعد پھر ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو ظہر سے پہلے اور زوال کے بعد یہ اگر اس وقت میں پڑھیں تو افضل ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، میں اور نیت شارٹ طریقے میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور ایک ہی سلام سے، یعنی آپ کو 4 رکعت کی نیت کرنا ہے۔ سمپل نیت یہ ہے، نیت کی میں نے نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل، منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ نے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، اس طریقے سے ہتھیلیاں آپ کی قبلے کی طرف رہیں، اور آپ جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ عورتوں کے لیے وہ عورتوں والا طریقہ ہے کہ مونڈوں تک ہاتھ لے جائیں گی اور اپنے سینے پہ ہاتھ وہ باندھ لیں گی۔ تو اب جب ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو اب کیا ہے، آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کے بعد میں اب 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح یاد رہے 15 مرتبہ۔ فرسٹ میں کتنی بار ہے؟ 15 مرتبہ۔ پھر باقی جتنی بار بھی بعد میں پڑھی جائے گی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سب 10 مرتبہ ہے۔ پہلی میں کھڑے ہو کے جو آپ پڑھیں گے یہ قرات سے پہلے، یہ 15 مرتبہ، 4 رکعت میں قرات سے پہلے جو پڑھی جائے گی 15 بار، باقی 10 مرتبہ۔ اب 15 بار آپ نے پڑھ لی ثنا کے بعد، اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے، جو بھی آپ پڑھیں، کوئی سورت یا 3 آیتوں کی تلاوت کریں یا اس سے زیادہ کریں، اور کرنے کے بعد میں پھر آپ 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے اس کو، 10 مرتبہ آپ پھر پڑھیں گے۔ تو آپ نے پھر 10 مرتبہ پڑھ لیا قرات کے بعد،
تو 15 اور 10 آپ کا یہ ہو گیا 25۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے، رکوع میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں گے 3 بار 5 بار 7 بار، جو بھی سبحان ربی العظیم جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پھر پڑھنی ہے تو آپ کا ہو گیا 35۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، ربنا لک الحمد۔ پھر 10 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، آپ کا ہو گیا 45۔ پھر تسبیح کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ 3 5 7 مرتبہ جو بھی چاہیں تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کا ہو گیا 55۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ان دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی ایک سجدے سے سر اٹھا کے جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھتے ہی آپ 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے دوسرے سجدے سے پہلے، اور 10 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب تک 65 ہو گیا۔ پھر سجدے میں جا کے آپ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد 10 مرتبہ آپ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، 75 ہو گیا۔ ایک رکعت میں آپ کی 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ تو 75 کو 4 سے ضرب اگر آپ دے دیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 300۔ تو آپ نے یہ 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ ایک رکعت کی مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں اب چونکہ ثنا آپ نے پڑھنا نہیں ہے تو آپ الحمد شریف سے پہلے اس کو پڑھیں گے۔ کس کو؟ اس تسبیح کو۔ الحمد شریف سے پہلے اس تسبیح کو پڑھیں گے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا وہی رکوع میں اور جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان تسبیحات کے بعد کس طریقے سے پڑھیں گے وہ میں نے بتا دیا۔ باقی کی 3 رکعتیں اسی طریقے سے آپ پوری کریں گے۔ یہ آپ کی صلاۃ تسبیح کی نماز مکمل ہوئی۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ جو ہے پھر دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس نماز کے صدقے میں اس کی برکت سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بڑی برکت اور عظمت والی نماز ہے، ضرور اس کو پڑھیں، ٹرائی کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی کم سے کم ایک بار توفیق عطا فرمائے۔